آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا پچھلے الیکشنز میں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کی سیاسی غلطیوں میں سے پہلی اور شاید آخری غلطی اللہ کرے، اور یہ ایک غلطی نہیں، بلنڈر تھا۔ جس دن احتجاج تھا نا، اس سے پچھلے دن LG KG 200 میرے پاس موبائل ہوتا تھا، عاطف اسلم والا بڑا مشہور وہ آتا تھا، اس کا ایڈز آتے تھے 6299 روپے کا، وہ میں نے بیچا 3200 کا راجہ بازار میں، اور میگا فون خریدا، وہ جو نہیں ہوتا جس پہ آپ تقریر شکریر کرتے ہیں، وہ خریدا، اس میں 8 سیل ڈلتے ہیں، کچھ 400 روپے کے، وہ مجھے ملے۔ میرا یہ ماننا ہے آپ میری فیض آباد دھرنے کی تقریر نکالیں، یا رضوی صاحب جس وقت جیل سے رہا ہو کے آئے، اس دن میں نے ناشتہ ان کے ساتھ کیا تھا، اور افطاری سحری ان کے ساتھ، افطاری میں نے حافظ سعید صاحب کے ساتھ کی تھی۔ ان دونوں ویڈیوز میں ایک چیز کامن ہے، میرا بیان آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور اس کاز کے لیے کوئی ہندو بھی نکلتا ہے تو میں اس کے بھی جوتے سیدھے کروں گا۔ آپ تو پھر ہمارے اپنے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے وقت لگا کے 1 دہائی سے زیادہ کی محنت کرنے کے بعد جس نظریے کو آپ نے پروان چڑھایا، آپ کے ایک فیصلے نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ شہید سیالوی بھی دباؤ میں آ سکتا ہے اور وہ اپنے نظریات بدل سکتا ہے، تو اب آپ پہ وہ کیسے اعتماد کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑے زبردست قسم کے گیسٹ ہیں، اور ان کا نام ہے شہیر حیدر سیالوی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھمبنیل پہ لوگوں نے پکچر آپ کی دیکھ لی ہوگی، اور شہیر بھائی کا اور میرا جب کانٹیکٹ ہوا تو پوڈ کاسٹ کا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے شہیر بھائی سے کہا کہ سیاست تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ بہرحال میرا موضوع ضرور ہیں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اکثر آپ کی تقاریر، آپ کی کانفرنسز اور آپ کا کانٹینٹ، آپ کا نظریہ سن کے، اور میں بڑی دیر سے خواہش مند تھا کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں، آج آپ آ گئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میری اپنی خواہش تھی، اینڈ سے کہ میں نے خود آپ کو اپروچ کیا۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اب ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ نوجوانوں کے اوپر بہت کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ویسے کوئی کم عمر چیئرمین پارٹی ہے ابھی پاکستان میں؟ آئی ڈونٹ نو، وہ موروثیت میں شاید ہو، لیکن بانی چیئرمین کوئی نہیں ہوگا۔ بانی چیئرمین کوئی نہیں ہے، ہاں بانی کی بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا، یہ ویسے اعزاز آپ کے پاس ہے، یہ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے۔ اچھا، آپ کو میرے خیال سے کوئی 14-15 ایئرز ہو گئے ہیں یہ اسٹرگل کرتے ہوئے، آلموسٹ تقریباً 1.5 ڈیکیڈ جو ہے، یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے سے آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جب اس عمر میں ہم پتہ نہیں موبائل فون پہ نمبر سیو کر رہے تھے، اور آپ ملک کی خدمت میں۔ کیوں آپ کو لگا ہو، مطلب میں اکثر آپ کے جذبات، آپ کی گفتگو کو سنتا ہوں، آپ کو کیوں لگا کہ یار مجھے جو ہے وہ کوئی ایک بات جہاں سے ہم شروع کریں؟ یہ اسٹارٹ ہوا کچھ ایسے کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے کچھ فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں بولتا، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں بولتا، اور اس طریقے سے جس طرح وہ لاوارث لاشیں ہیں، ظاہر ہے امریکہ نے مارے تھے، تو ایک غلام ہیں ہم لوگ ان کے۔ ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرسٹ ایئر کو میرے خیال ہے ہمیں 1 ہفتہ ہوا تھا فرسٹ ایئر میں گئے ہوئے، فرسٹ ایئر کا بچہ بائی دا ایج آف 16 سال، تو مطلب 15 سال میں بندہ میٹرک کر لیتا، 15-16 سال میں۔ FSC میں گئے بھی 1 ہفتہ ہوا۔ اب APS آرڈننس میں پڑھتا تھا، تو ادھر سارے ہی تقریباً 90% فوجیوں کے بچے ہوتے تھے، تو ہم خود بھی ملٹری بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے اور یہی چیزیں آپس میں کھول رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ بریک میں بیٹھتے ہیں کیا گپ لگا سکتے ہیں، جب کرنٹ افیئرس کو بھی تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں، فوجی فیملیز میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا یار شہیرے تیرا باپ بھی ہو سکتا تھا تو میرا پیو بھی ہو سکتا تھا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اب میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا، بڑا پیارا دوست ہے۔ میں نے کیا کریں، احتجاج کریں؟ کہتے یس۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد ہم نے کال دی احتجاج کی۔ اس وقت نا ہم لوگ فیس بک پہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اور آپ دیکھیں 2010-11 میں یا 11-12 کی بات ہوگی، وہ اتنا فیس بک چلتا بھی نہیں تھا۔ موبائل پہ میسیجز فارورڈ ہوتے تھے، 12 بندوں کو بھیج دو،
14 بندوں کو بھیج دو. ہاں جی. ہم لوگوں نے میسج ٹائپ کیا اور فارورڈ کر دیا. جس دن احتجاج تھا نا اس سے پچھلے دن LG KG 200 میرے پاس موبائل ہوتا تھا, عاطف اسلم والا بڑا مشہور وہ آتا تھا, اس کا ایڈز آتے تھے 6,299 روپے کا. وہ میں نے بیچا 3,200 کا راجہ بازار میں, اور میگا فون خریدا, وہ جو نہیں ہوتا جس پہ آپ تقریر شکریر کرتے ہیں, وہ خریدا. اس میں 8 سیل ڈلتے ہیں, کچھ 400 روپے کے وہ مجھے ملے. وہ میں نے امی سے پیسے لیے اس کے. اچھا. اور ATI میں تھا تو پتہ نہیں کس سے میں نے 300 روپے کا بینر, ظاہر ابا جی کو تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ چند چارٹ ہیں, وہ بھی فوجی کالج کے باہر میں. اور ابا جی میرے خیال ہے ان دنوں LPR پہ تھے, آخری سال تھا ان کا فوج میں. تو وہ بینر ہم نے چھپوایا. اور جس دن احتجاج تھا میں نے بیگ میں نا کتابیں نہیں ڈالی, وہ میگا فون گھسایا ہوا تھا اور وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. میں نے کہا یار تم 2 لوگوں نے یہ آگے کرنا ہے, کلاس کو میں سب سے پہلے باہر نکالوں گا اور تم نے جو ہے وہ نعرے تکبیر لگا لینا, پیچھے کالج سارا اکٹھا ہو جائے گا. میسج ہم نے ویسے ہی چلایا ہوا ہے. اچھا, میسج اس طرح چلا تھا کہ اس میں ہم نے نام مینشن نہیں کیا تھا کہ کس کی طرف سے پروٹیسٹ کی کال ہے. اور کلاس میں پورا دن پورے کالج میں ٹیچرز گھوم رہے تھے کہ یہ میسج کس نے فارورڈ کیا ہے. کیونکہ وہ ان کو رپورٹ آ گئی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا انیشیٹ کہاں سے ہوا, تو ایک خوف بھی تھا. اچھا, وہ میسج فوجی فاؤنڈیشن کالج میں بھی پہنچ گیا, لالہ زار والے, اور FG سر سید کالج راولپنڈی میں بھی پہنچ گیا. 3-4 کالجز سے قافلوں نے بھی آنا تھا. اب جن بدبختوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے طے کیا تھا کہ یار یہ احتجاج ہم کریں گے, انہوں نے مجھے کہا یار پاپا نے پرمیشن نہیں تھی. میں نے کہا یار میرے پاپا نے کون سا الیکشن آفس کھولا ہوا گھر میں. تو خیر میں باہر نکلا دھکے سے. وہ ایک ہمارا سینئر تھا 2nd ایئر کا پٹھان, وہ میرا محلے دار تھا, شکیل, ابھی آسٹریلیا میں ہوتا ہے. اسے میں نے کہا یار یا آپ نے پکڑنا ہے, نعرہ میں لگاؤں گا, عوام اکٹھی ہو جائے گی, یار لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, وہ اینی ہاؤ وہ پہلا احتجاج تھا, کنٹونمنٹ بند ہوا اور ہمیں اندازہ ہوا احتجاج کسے کہتے ہیں. اگلے سال ہم نے ٹیری جونز نے گستاخانہ فلم شائع کی. ہم پورے پنڈی کے کالجز کو لے کے ہم نے موو کیا ٹوورڈز امریکن ایمبیسی. 2012 یا 13 کی بات ہے, 12 میں غالباً. آپ کو یاد ہوگا جب رحمان ملک نے کہا تھا کہ کل پورے پاکستان میں یوم عشق رسول منایا جائے گا. ہاں جی بالکل, جمعرات کے دن. وہ احتجاج میں لیڈ کر رہا تھا. اچھا, یہ ویسے مجھے آج پتہ چلا. اچھا, وہ میں لیڈ کر رہا تھا. ہمارے ساتھ پھر اصغر مال کالج اور یہ سارے کالجز جوائن ہوتے گئے, اور بہت غدر مچا اس دن. مطلب شیلنگ بھی ہوئی, ربڑ بلیٹس بھی چلی, اور ہم ظاہر جو ساتھ ممی ڈیڈی بچے میرے ساتھ تھے, آفرین ان پہ, وہ بے ہوش ہو گئے بیچارے. لیکن انہیں بھی اندازہ ہوا کہ یار زندگی ہوتی کیا ہے. اچھا, پھر جمعے کا دن تھا اگلا, اس میں تو پھر پورے پاکستان کی مذہبی جماعتیں نکل گئی. ہم عموماً جتنے بھی 2012 کے بعد احتجاج ہوئے نا گستاخانہ خاکوں کے خلاف, اللہ نے کرم نوازی کی کہ ان میں سے میجورٹی کو انیشیٹ میں نے کیا ایک نوبل کاز کے لیے. اس کے اگلے ہفتے ساری مذہبی جماعتیں پھر سڑک پہ آ جاتی تھیں. ٹھیک ہے, ان سے خیر مینیج نہیں ہوتا تھا, کچھ ان کے شہید ہو جاتے تھے, کوئی پولیس والے بیچارے شہید ہو جاتے تھے. ہم لوگ جب بھی جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیز لے کے ہی آتے تھے, منظم طریقے سے ہم کچھ کراتے تھے, جس سے مطلب پاکستان کا ایک بولڈ سٹیپ چلا جاتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اچھا, ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہے, وہ 3 دن میں ہائپ اتنی کریٹ کر گئی کہ ایشو, ہمیشہ ایک ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک دھماکہ کرنا پڑتا ہے. ممتاز قادری کے جنازے والے دن مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس چلنا 4 گھنٹے لائیو, اور جس میں اس نے پارٹی کا نام بھی نہیں رکھا تھا. اس کے چہلم والے دن جب اسلام آباد میں مارچ کرنا تھا تو اس دن لاہور میں دھماکہ ہو جانا, اور اسی دن کیونکہ بریلوی دیوبندی ایک پیج پہ آگے تھے, اسی دن جنید جمشید کو ایئرپورٹ پہ تھپڑ پڑنا اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا بیک آف کر جانا. یہ ایک انقلاب تھا. بریلوی دیوبندی 75 سالوں میں پہلی بار ایک پیج پہ آئے تھے, اور دوبارہ وہ ایک کلیش بن گیا. اینی ہاؤ, اس 2012 کے ہمارے احتجاج کے بعد جب پورے ملک میں وہ غدر مچا ہوا تھا, اچانک ایک خبر آتی ہے کہ جناب جیو, ایئر وائی اور ساری گاڑیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں سوات میں, اور اس کے بعد ملالہ پہ گولی چل گئی ہے. اور پھر ملالہ ادھر آ گئی اور عامر لیاقت پروگرام کر رہا ہے AFID کے باہر. آپ یقین کریں ہمارے دماغ اتنے معاف ہو گئے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ اٹ واز ان آرڈر ٹو ڈائیورٹ دا اٹینشن, کہ ہم نے بھی اس کے لیے دعائیہ تقریبات کی. اور ہمیں اندازہ یہی تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ کام ویسے بھی کرنا تھا, تو یہ اچھا ٹائم تھا.
اور بالکل توجہ اس گستاخانہ فلم سے ہٹ گئی، قوم کی توجہ ہر طرف ملالہ کی ہو گئی. تو دس از ہاؤ آور کیریئر گاٹ اسٹارٹیڈ. آج آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے یا ابھی بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی؟ بہت دیکھیں اب سمجھ آ گئی ہے، بہت ڈاڈی سمجھ آ گئی. اچھا، بہرحال آپ کی جدوجہد میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بیچ میں کنٹروورشل بھی بہت سارے موضوعات ہیں. کیونکہ میں نے جیسے آغاز میں ذکر کیا کہ سیاست کے متعلق میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا آج کے پوڈ کاسٹ میں، لیکن باوجود اس کے کہ اگر سیاست کے موضوع کو شہید سیالوی کی پوڈ کاسٹ سے نکال دیا جائے کچھ نہیں رہتا، تو پھر وہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام والی بات ہے. بالکل اسی طرح. یہ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پارٹی کا نام مجھے یاد ہے، جب میں آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو میں تھا وہاں پہ، تو آپ نے بتایا پاکستان نظریاتی پارٹی بننے جا رہی ہے. تو اب یہ نظریے کو ویسے ڈیفائن کریں پہلے. پھر ڈے فرسٹ سے نا ہماری آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہمارا ملک، کیونکہ آپ یہ دیکھیں دوبارہ اس بیک گراؤنڈ میں جائیں، 2011-12 کے احتجاج ہوا تھا کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک نے وہ سٹینڈ نہیں لیا. نہ ہم نے نیٹو کی سپلائی روکی، نہ ان کے کنٹینر جلائے، نہ ان کے وہاں فوجی مارے. وی آر ویٹنگ فار دا آرڈرس، اور جب تک آرڈرز آنے تھے وہ جا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک میں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کوئی اور بناتا ہے، ہماری معاشی پالیسی IMF اور ورلڈ بینک بناتا تو ہے لیکن کسی اور کے کہنے پہ بناتا ہے. جو شرائط وہ رکھتے ہیں وہ بڑی بھیانک شرائط ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے نظریہ پاکستان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اس میں، اور یہاں تک ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بلیک منی اگر دبئی میں آ رہی ہے تو اسے تھوڑا سا فیٹف نے آنکھیں دکھائی تھیں، آن دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. آپ اس انٹرنیشنل گیمکس کو سمجھیں. ہم لوگوں کو آنکھیں دکھائی جا رہی تھی. انوار الحق کاکڑ نے پچھلے سال بیان دے دیا کہ قائد اعظم کے الفاظ جو اسرائیل کے متعلق تھے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، یہ کون سا قرآن پہ لکھے ہوئے حروف ہیں، یہ تو تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. جنرل امجد شعیب کا یہ کہہ دینا کہ جناب عربوں نے تسلیم کر دیا اسرائیل کو تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے، یہ کوئی انہونی سی چیزیں نہیں تھیں. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے تھے تھرو اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دور میں، اور اسی آئیڈیالوجی کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن آپ سمجھیں کہ کئی جگہوں پہ ہم لوگ ان گائیڈڈ میزائل بھی تھے. ظاہر ہے ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم نہیں تھا. آپ کو کبھی یہ کسی ایک گروپ کے ساتھ لنک کر کے بک کر دیتے تھے، کبھی دوسرے گروپ کے ساتھ لنک کر کے. ظاہر ہے ہم ایک جب اسٹوڈنٹ یونین کو آپ لیڈ کرتے ہیں اور اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹلی اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو ہمارا نظریہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹی کے بنانے کا بھی یہی ہے کہ ہم ایک ایسا خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہو، جو اپنی مرضی سے جس مرضی ملک سے تیل خریدے، جس مرضی ملک سے بجلی خریدے، جس مرضی ملک سے گیس خریدے، وہ امریکہ کے کہنے پہ اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہ کرے. وہ انڈیا ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ریاست ہے، اس کی اچھا انفلوئنس ایران اور افغانستان میں ہمارا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک سفارتی سطح پہ ہماری ناکامی ہے. امریکہ کا اگر انفلوئنس گلف میں اور ہمارا ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ انفلوئنس نہیں ہے تو ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اصل مقام ہے پاکستان کا، میں آدھا منٹ اور لوں گا، ہمارا جو مقام ہے پاکستان کا، ہم لوگوں نے ریس الخیمہ کو، فجیرہ کو، ابو دھابی کو، دبئی کو، شارجہ کو اکٹھا کر کے ایک متحدہ عرب امارات بنایا. ہم لوگوں نے ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، فلانے ڈھمکانوں کو روس سے توڑ کے الگ کیا. ہم جرمنی کو قرضہ دیتے تھے، ہماری تھکی ہوئی جو PIA کے جہاز ہوتے تھے ہم ایمریٹس کو دیتے تھے. ہم بہت زبردست ملک ہوتے تھے. بے شک ہم ہمیشہ سے بھکاری نہیں تھے. ہمارے ایوب خان سے لاکھ اختلافات، تو میں اگر اس دور میں ہوتا فاطمہ جناح کا مجاہد ہوتا. لیکن ایوب خان جیسا بندہ امریکہ میں اتر کے جب ہاتھ ملاتا ہے، اور اگلا بندہ باڈی لینگویج کی پالیٹکس آپ جانتے ہیں کہ اگلا بندہ اسے جب تھپکی دیتا ہے کندھے پہ تو وہ اسے منہ پہ تھپکی دیتا ہے. ریڈ کارپیٹ آپ کے وزرائے اعظم اور صدر مملکت کے لیے بچھا کرتا تھا. آج ڈپٹی سیکرٹری آتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا آپ کے صدر کو ریسیو کرنے، تب وہاں کا وزیر اعظم اور صدر آتے تھے. ہم ایسے نہیں تھے. ہم کم از کم واپس وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں.
شیر بھائی آپ نے یہ جو آئیڈیالوجی کی بات کی ہے تو ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی کاکٹیل ہے آئیڈیالوجی کا. اس سے پہلے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے آئیڈیالوجی میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے آپ نے بتا دی ہے اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. تو اس میں منفرد کیا ہے؟ دیکھیں منفرد میرا خیال ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر انہوں نے اس میں امپلیمنٹ کیا ہوتا تو آج ہم ان کے ممبر ہوتے. اچھا, وی کوڈ ہیو جوائنڈ دیم. منفرد ایک چیز ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کے آئے. کوئی پی ایس ایف سے آیا, کوئی ایم ایس ایف سے آیا, کوئی آئی ایس ایف سے آیا, کوئی جمعیت سے آیا, کوئی اے ٹی آئی سے آیا. وہ گراس روٹرز ہیں, دے آر ناٹ پیراشوٹرز. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ کبھی بھی پارلیمان میں پہنچیں گے وہ اس طرح کے سمجھوتے نہیں کریں گے جو پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی میں پہنچنے کے بعد آئیڈیالوجی کی بیس پہ کرتے ہیں. آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا پچھلے الیکشنز میں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کی سیاسی غلطیوں میں سے پہلی اور شاید آخری غلطی اللہ کرے, اور یہ ایک غلطی نہیں بلنڈر تھا, اور وہ کن کانسیکوینسز پہ ہوا تھا وہ ظاہر ہے اب نہیں بتائے جا سکتے. لیکن میری ایک چیز ہے کہ خاندانی انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرتا ہے. 9 فروری کو ہی میں نے قوم سے معذرت کر لی تھی کہ میں اگر ہارا ہوں اپنی غلطی کی وجہ سے ہارا ہوں. اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر میں دوبارہ نظریے پہ سمجھوتا کروں تو آپ مجھے دوبارہ اسی طرح مسترد کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے وقت لگا کے 1 دہائی سے زیادہ کی محنت کرنے کے بعد جس نظریے کو آپ نے پروان چڑھایا, آپ کے ایک فیصلے نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ شہید سیالوی بھی دباؤ میں آ سکتا ہے اور وہ اپنے نظریات بدل سکتا ہے, تو اب آپ پہ وہ کیسے اعتماد کریں گے؟ آپ کو یہ بڑا ریڈ فلیگ ہے. ویسے 2 قسم کی چیزیں ہیں یاسر بھائی. ایک ہوتا ہے کہ آپ غلطی کریں اور عوام کو آپ اندھے گونگے بہرے سمجھتے ہوئے بے وقوف بناتے رہیں کہ نہیں میری مجبوری تھی تو اس طرح تھا تو میں نے ٹھیک کیا, آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. میں نے بتایا کہ آپ جو جانتے ہیں وہ آپ صحیح جانتے ہیں, اور آپ کا فیصلہ درست تھا کہ آپ نے ہمارا جیتا جتایا الیکشن ہمیں ہروا دیا اور ہمیں عوام نے مسترد کیا اور صحیح کیا. اگر عوام اس وقت ہمیں مسترد نہ کرتی ہم مستقبل میں اور غلط فیصلے کرتے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ماضی میں بڑی عقیدت تھی آپ کی کچھ مذہبی پارٹیوں کے ساتھ, دیکھیں کیا ہوا پھر؟ عقیدت کاز کے ساتھ تھی. ہم لوگ تو اس وقت بھی اس کاز کے لیے نکلتے تھے. 2011-12 کی بات آپ کو بتائی جب یہ مذہبی جماعتیں نہیں تھیں. ہم لوگ اس وقت بھی نکلتے تھے اور ہم لوگوں نے اس کلاس کو نکالا تھا جس کلاس سے آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان تحریکوں میں نکلیں گے. میرا یہ ماننا ہے آپ میری فیض آباد دھرنے کی تقریر نکالیں یا رضوی صاحب جس وقت جیل سے رہا ہو کے آئے, اس دن میں نے ناشتہ ان کے ساتھ کیا تھا اور افطاری سحری ان کے ساتھ, افطاری میں نے حافظ سعید صاحب کے ساتھ کی تھی. ان دونوں ویڈیوز میں ایک چیز کامن ہے, میرا بیان آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں اور اس کاز کے لیے کوئی ہندو بھی نکلتا ہے تو میں اس کے بھی جوتے سیدھے کروں گا. آپ تو پھر ہمارے اپنے. تو کاز پہ تو ہم نے کبھی نہ شخصیت دیکھی ہے اور نہ کبھی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہے. جو ایک نوبل کاز کے لیے نکلتا ہے اگر ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارا ضمیر ملامت کرے گا, ہم اپنے آپ کو مجرم ٹھہریں گے. اختلافات کی بات جہاں پہ اختلاف نہیں, گلا ضرور ہے کہ ہم نے ہمیشہ اوکھے سوکھے ویلے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے اور کاز کے لیے کھڑے رہے. البتہ ہم جب بھی نکلے ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا انہوں نے کیا. ہم جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ہمارے خلاف ہمیشہ جب بھی سازش ہوئی اپنوں کی ہوئی ہے. میں پاکستان میں, اور ایسے ذرا مزید اوپر چلے جائیں تو ان کو ایک طرف رکھ کے, پاکستان میں بغیر سیکیورٹی کے خود پھرتا ہوں. جلسوں میں ہو جانا ایک الگ چیز ہے اور اکیلا پھرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں کسی دنیا کے ملک سے خائف نہیں ہوں. مجھے اگر کچھ ہوگا تو اپنوں سے ہی کچھ ہوگا. دوست نہیں لوٹ لیا گھر دوست کا. 87 جگہوں سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے آپ نے, اگر میں غلط ہوں پلیز بالکل اسی طرح. اچھا, جب آپ کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں پتہ چل رہا تھا تو میرے ذہن میں نا ایک سوال پیدا ہوتا تھا. یہ بڑی منفرد
تھاٹ ہے. تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ شہید سیالوی نے فلاں جگہ سے ایک رکشہ ڈرائیور جو کہ MBA ہے ان کو ٹکٹ دے دی ہے. ایسا ہوا تھا؟ ہوا تھا. اچھا یہ نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو شخص MBA کر کے ابھی رکشہ چلا رہا ہوگا, میں بالکل یہ میں انتہائی معافی کے ساتھ, وہ شام کو ٹیوشن سینٹر بھی چلاتا تھا. اچھا یس. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں, تو وہ اس کا تو بنیادی طور پہ کوئی اور بزنس کوئی اور کام ضرور ہوگا, میں وضاحت کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کریکٹر بلڈ کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے, سمبولک قسم کی, کہ کوئی سائیکل چلا رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے. وہ ایک چیز سمجھانا چاہتا تھا, بلاول صاحب کے مقابلے میں ہم نے کھڑا کیا ایک ایمبولینس ڈرائیور. اس نے بھی میرے خیال ہے BBA یا MBA کیا ہوا تھا. تو یقیناً ان کا کوئی اور ہم کیا بنیادی شعبہ ہوگا نا. ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اتنی زبردست ڈگریز کرنے کے باوجود بھی مریم بی بی آپ کے حلقے کے لوگ بے روزگار ہیں. زرداری صاحب, بلاول صاحب, آپ کے حلقے کے لوگ اتنی زبردست ڈگریز کرنے کے باوجود, آپ سے اچھا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس لیے بے روزگار ہیں کیونکہ وہ بھٹو خاندان میں یا زرداری خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. اور ایک ایمبولینس ڈرائیور یا ایک رکشہ ڈرائیور بھی پارلیمان میں جانے کا خواب دیکھ سکتا ہے اور ان کے مقابلے میں کاغذات جمع کرا سکتا ہے. نواب شاہ میں ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے کاغذات جمع کرانا ہماری کامیابی تھی, ہم الیکشن جیت گئے تھے. ہماری یہی کامیابی ہے کہ ایک 26-27 سال کا نوجوان ایک جاگیردار وڈیرے کے مقابلے میں اگر کھڑا ہو جاتا ہے. بلوچستان میں 14 جگہوں پہ کاغذات جمع ہوئے اور صرف 2 جگہوں پہ ایکسیپٹ ہوئے, اور ہم لوگوں کو ایکسپیرینس کی مار پڑی کہ میں اپنے علاقوں سے نکل نہیں سکتا تھا, ورنہ وہاں جا کے ہم لوگ رولا ڈال سکتے تھے. 12 جگہوں پہ وڈیروں نے ان کے کاغذات اس لیے مسترد کروائے کیونکہ ایک وڈیرا جس نے ایک عورت کو تیزاب پھینک کے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا, اس پہ بلوچستان خاموش تھا, ہم بولے تھے. اس کا انفلوئنس اتنا سر چڑھ کے بول رہا تھا اور وہاں کی پوری ریاست اس کے ساتھ کھڑی تھی. سوسائٹی میں آپ کا گھر انفلوئنس کرتا ہے, اس کا مطلب ہے, مطلب آپ کس گھرانے سے ہیں, یہ لوگ اس کو اگر آپ اس کو ریلیٹ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس گھر میں آپ کی پرورش ہوئی یا اس میں نہ ہوئی ہوتی تو آپ اتنے جذباتی اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کم عمری میں کرنے کی ہمت نہ کرتے؟ تحفظ کا احساس تو آپ کو تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھ پہ جب پہلی انکوائری کھلی FIA کی 7 گھنٹے کی, واپسی پہ جب میں باہر نکلا تو والد صاحب کی گاڑی کھڑی تھی, میں بیٹھا. وہ ایک فوجی آدمی جس طرح گالیاں دیتا ہے وہ اسی طرح انگریزی پنجابی کی مکس گالیاں میں نے سنی, اور پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر میرے بیٹے نہ ہوتے تو ابھی انہوں نے تمہیں مرغا بنایا ہوا ہوتا. میں نے کہا اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا, اللہ نے مجھے آپ کے گھر میں پیدا کر دی. اچھا, لیکن آج کے دور میں جناب خدیجہ شاہ بھی محفوظ نہیں ہے. آج کا دور بڑا سخت دور ہے. پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے ایک ریلیف ہوتا ہے اپنی فیملی کا کہ یار اوکھے سوکھے وقت میں میرے چاچے مامے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ میری ساری فیملی خوشی میں ہم اکٹھے ہوں نہ ہوں, سب کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. مشکل وقت میں مجھ سے پہلے میرا خاندان کھڑا ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو بہت چھوٹے فیصلے ہیں آپ کے اختیار میں. چھوٹے فیصلے سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کا امپیکٹ چھوٹا ہے, لیکن ابھی میرے خیال سے آپ کی فیصلے کرنے کی وہ چیزیں آپ کے پاس کم ہیں. تو آپ نے ماضی میں کچھ 2-3 فیصلے ایسے کیے جو آپ نے کہا کہ مجھے پریشر تھا, آپ فیملی پریشر کہہ لیں, پیئر پریشر کہہ لیں. اللہ کرے کل کو آپ وزیر اعظم بنے پاکستان کے, تو فطری طور پہ تو آپ ایسے ہی ہیں. پھر نہیں, کیسے آپ اس کو ہینڈل کریں گے؟ کچھ چیزیں انیشیل بیسس پہ آپ کے ساتھ ہو جانا بہت ضروری ہیں, کچھ سبق آپ کو شروع میں مل جانا بہت ضروری ہیں. میں یہ آپ کے مزاج سے متعلق میرا سوال آپ کا, اگر حالات سازگار ہوتے ہمارے لیے اور ہم اس طریقے کے فیصلے نہ کرتے اور مستقبل میں ہم کسی بہت بڑے مقام پہ ہوتے اور پریشرائز ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے کہ کچھ نہیں ہوگا جناب, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تو شاید ہمیں ساری محنت غرق ہو جاتی. اب ساری محنت غرق نہیں ہوئی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار وقت پہ رسی جو کھینچی جاتی ہے وہ صحیح کھینچی جاتی ہے. آپ بن گئے وزیر اعظم سر انشاءاللہ اگر, تو مجھے یہ بتائیں کہ 3 ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہو, ہاں, جو درست کرنے والی ہیں. ہاں 3 چیزیں آزاد حل دینا ہے. ٹھیک ہے, خیر بھائی میرا آپ سے جو آج پوڈ کاسٹ کا جو پرپس وہ سولوشن اورینٹڈ ہو, سولوشن اورینٹڈ سیاسی بات, کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت سن چکے, بہت بحث ہو چکی,
کیا ہو رہا ہے یہ ایک عام آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے, کیسے کیا ہونا چاہیے یہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو آپ کے پاس اب کیا حل ہے؟ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. 3 فیصلے جو ہم نے کرنے ہیں: آزاد خارجہ پالیسی, مستحکم معیشت, یہ 2 بیسک چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ ہے ایجوکیشن سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر, فلانا ڈھمکانا سارا. 2 چیزیں جو آپ کی غیرت سے انٹر لنکڈ ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی سے پیسہ مانگنا نہ پڑے, آپ خود کفیل ہوں, اور آپ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے نہ کریں, آپ اس میں خود کفیل ہوں. اب اس کے لیے ہم لوگ ایسی قانون سازی کریں گے کہ نو گزٹڈ آفیسر of 17 and above grade and no MNA MP senator should be allowed to leave Pakistan at least for 2 years after his retirement. پہلے اس کے اثاثے, پھر بیوی بچوں کے اثاثے, فرنٹ مینوں کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ یار 2-2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, یہ 10, 12, 14 ارب کے اثاثے, اور یہ فلانے ملک میں جزیرے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں. آپ کے ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی. آپ کے ملک کی آزاد خارجہ پالیسی جو نہیں بنتی وہ اسی بیس پہ نہیں بنتی کہ آپ ملک کے راز بیچتے ہیں اور بعد میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بیوی بچوں سمیت فلاں ملک میں ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ وہاں بالکل اپنی زندگی گزار سکتے ہیں سکون کے ساتھ, کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا, آپ انٹچیبل ہوں گے اس حساب سے. صحیح. یہ آپ کانفیڈنس مار دیں سب سے پہلے اپنے آفیسرز کا کہ بھائی اصل اکاؤنٹیبلٹی تو ریٹائرمنٹ کے بعد سٹارٹ ہوگی اور آپ باہر نہیں جا سکتے. تو میرے خیال ہے انصاف کے تقاضے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. نمبر 2, ہم لوگ معیشت کو کیسے بہتر کریں گے؟ دیکھیں, ایران سے ہم تیل آج بھی لے رہے ہیں, ہم ایران سے ڈیزل آج بھی لے رہے ہیں, لیکن اسمگلنگ ہو رہی ہے. بلوچستان میں اگر کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ KPK میں کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ دہشت گرد بنتا نہیں ہے, دہشت گرد بنایا جاتا ہے. ہمارے رویے اسے دہشت گرد بناتے ہیں. جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے وہی بے انتہا نفرت کرتا ہے, کیونکہ آپ اس کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے. کوئی پیدا ہو کے آپ سے بلا وجہ نفرت نہیں کرے گا. ڈس لائکنگ الگ چیز ہوتی ہے, نفرت ہمیشہ محبت سے کنورٹ ہوتی ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. نفرت انتہا درجے کی اور جانی دشمنی ہمیشہ محبت سے کنورٹ ہوتی ہے میرے نزدیک پاکستانی پالیٹکس میں. دیکھیں, معیشت آپ کی تبھی بہتر ہوگی جب آپ امریکہ کے کہے بغیر اپنے فیصلے کریں گے کہ ایران مجھے سستا تیل اور ڈیزل دے رہا ہے, میں اس سے لوں گا. گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوئے 20 سال ہو گئے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, میں امپلیمنٹ کروں گا. افغانستان سے میں تجارت کروں گا. میرے کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی. نہ میں امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے ادھر کوئی چڑھائی کروں گا, نہ وہ انڈیا کے انفلوئنس میں آ کے میرے اوپر چڑھائی کرے گا. نہ میں کسی کے اوپر انسٹیگیٹ ہوتے ہوئے ایران کے اگینسٹ کچھ جاؤں گا, نہ اس کو اپنے اگینسٹ آنے دوں گا. دیکھیں, ہم روس کو, چین کو, ترکیہ کو, ایران کو, افغانستان کو, ایک بڑا زبردست بلاک بن رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم اس کو پریفر کریں گے بجائے اس کے کہ ہم امریکن بلاک کو پریفر کریں. ہم مغرب سے لڑائی نہیں کریں گے, ہم انہیں بھائی بنائیں گے, باپ نہیں بنائیں گے. دیر از ہیل لاٹ آف اے ڈفرنس بٹوین بھائی اینڈ باپ. تو ایسی پالیسیز ہم لانا چاہتے ہیں. اور معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ آپ کی اسمائل سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ سولوشن کی طرف آئیں. 10 کروڑ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں. جرمنی میں ورلڈ وار کے بعد جرمنی واز فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. جرمنی کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ. یاسر صاحب کے گھر میں 4 کمرے ایک ریاست کا ہے, 4 جوڑے کپڑوں کے پہنتے ہیں ایک ریاست کا ہے, 4 سائیکلیں ہیں, 4 گاڑیاں ایک ریاست کی ہے. ہم یہ ماڈل لائیں گے کہ 1/10 آف دا انٹائر پراپرٹی آف دوز پیپل جن کے کل اثاثوں کی مالیت 10 کروڑ سے زیادہ ہے, صرف ان کا 10% ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دیا جائے. آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں کے ایک گھر کے پلاٹ کی مالیت, گھر کی مالیت اور گاڑیوں کی ملا کے مالیت 10 کروڑ سے زائد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں ہزاروں گھر ہیں. آپ کے ساتھ DHA کے میرے خیال ہے کوئی 8 فیز ہیں اور ہر فیز میں 10 سیکٹر ہیں اور ہر سیکٹر میں سینکڑوں ہزاروں گھر ہیں. اس کے رائٹ سائڈ پہ بحریہ کے 9 فیز ہیں اور اسی طریقے سے ہر فیز میں ہزاروں گھر پڑے ہوئے ہر سیکٹر میں. اور پنڈی میں کوئی 25-30 سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. پنڈی پاکستان کے 144 ضلعوں میں سے ایک ضلع ہے, پاکستان کی 440 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے. جب یہاں پر آپ یہ امپلیمنٹ کریں گے, پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے اور قرارداد کے متن میں لکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ 4 شخصیات دیں گی. اگر میں وزیر اعظم ہوں, وہ دور کی بات, میں MNA بھی ہوں تو میں قرارداد لے کے آؤں گا کہ سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان,
وزیر اعظم, صدر مملکت اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف, یہ اپنے اثاثوں کا 10% قومی خزانے میں دیں گے. یقین کریں آپ اور میرے جیسے لوگ شاید 20% بھی دینے کو تیار ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی تب آئے گی. ماضی میں قرض مکاؤ مہم چلی تھی, وزیر اعظم سے لے کے کلرک تک ہر بندے نے کہا, ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. ماضی میں ڈیم فنڈ کی کیمپین چلی تھی, لوگ 10 روپے کا میسج کرنے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ ثاقب نثار صاحب کہتے تھے میرے پوتے نے 180 روپے دے دیے اپنے پاکٹ منی کے. ثاقب نثار صاحب آپ نے اپنی جائیداد کا کتنا حصہ دیا؟ عوام تب ٹرانسپیرنسی مانگتی ہے آپ سے. آپ بنی گالا کے 300 کنال کے گھر میں سے 30 کنال ڈونیٹ کر لیتے, عوام سب کچھ دینے کو تیار ہوتی. آپ کہتے کہ رائیونٹ کے محلات میں سے اتنا حصہ آئے گا, آپ کہتے بلاول ہاؤس میں سے اتنا حصہ آئے گا, عوام دینے کو تیار ہوتی ہے. عوام کو ٹرانسپیرنسی نہیں, اسے امید ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. ورنہ یہ وہی عوام ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا, وہ پرانا زیور تھوڑا سا بچایا ہوتا تھا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے, انہوں نے تحریک پاکستان میں وہ بھی انڈیل دیا تھا. ایسا کب ہوا ہے ویسے؟ آپ کا خیال کیا ہے کہ ماضی میں اگر آپ کو کسی ایک ٹینیور کا انتخاب کرنا پڑے, جتنی آئیڈیل سچویشن آپ نے ابھی بیان کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ماضی میں 1947 سے ٹل ٹو ڈیٹ آپ کو کون سا ایرا ایسا لگتا ہے کہ جس میں کبھی جو پریکٹسز ہو رہی تھیں کم سے کم میں وہ واپس لے آؤں؟ دیکھیں ہم لوگ شروع سے اسٹرگلنگ فیز میں رہے ہیں. اچھا. اور ہم لوگ آئیڈیل اسٹیٹ نہیں بن سکے. گو کہ جو میں نے کوئی چھوٹا سا ٹینیور بھی نہیں, کوئی 1-2-4 سال کا کسی ایک نہیں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگوں کے چند سٹیپس کی بات کر سکتے ہیں, ٹینیور کی بات نہیں کر سکتے. خان کے ایک ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کر سکتے ہیں, ٹینیور کی بات نہیں کر سکتے. ایوب کے ایک وہ ریڈیو پاکستان کی تقریر کی بات کر سکتے ہیں, لیکن ٹینیور بہت بھیانک ٹینیور تھا, جو آپ پاکستان کو سونے ہیرے چاندی کی ریاست بنا دیں, لیکن جو فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا تھا وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. محترمہ کو شہید کیا گیا, جسٹیفائیبل نہیں ہے. محترمہ کو گھسیٹا گیا, جسٹیفائیبل نہیں ہے. ننگی گالیاں دی گئیں, جسٹیفائیبل نہیں ہے. ورنہ ڈیمز بنے اس دور میں, اور بڑے کام ہوئے, ڈیولپمنٹ ہوئی. دیکھیں آئیڈیل ریاست تبھی بنتی ہے جب آپ کا شہری محفوظ ہوتا ہے. تو یہ لوگ نظریاتی نہیں تھے؟ ہاں نظریاتی تو نہیں تھے. قائد اعظم کو بھی ایوب خان پسند نہیں تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیٹ سے 2025 سے 2030 جو ہے وہ ٹینیور ہوگا اگر پاکستان نظریاتی پارٹی کا, تو یہ پاکستان کا سب سے آئیڈیل دور ہوگا انشاءاللہ. 2025-30 تو مشکل ہے, ابھی تو الیکشن ہوئے. میں ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں وہ ہوگا ہم اس کو 30 سے 35 سے 40 نظریاتی طور پہ آئیڈیل دور ہوگا. نظریاتی طور پہ یہ وہ دور ہوگا جو کہ ہم پچھلے 73-75 سالوں میں نہیں دیکھ پائے. یہ انشاءاللہ تعالی. نوجوان کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 600 ارب روپے کا ہے ہر سال. اس کا بجٹ, آپ کے تعلیم کا بجٹ 65 ارب روپے ہے, آپ کا ہیلتھ کا بجٹ 27 ارب روپے ہے. نوجوان آپ کا ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے, باہر سے بھی بیچارہ ڈپورٹ ہو کے واپس آ رہا ہے. جس ملک میں آپ نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ طریقہ کار چنا ہو کہ ہم آپ کو ہر مہینے کے مہینے 8,000 یا 10,000 آپ کو خیرات دے دیں گے, آپ کی مائیں بہنیں بیچاری صبح سویرے آئیں گی اور مغرب تک لائنوں میں لگ کے انہیں ایک آٹے کا تھیلا ملے گا جس پہ شہید محترمہ یا نواز شریف کی تصویر تھوپی ہوئی ہوگی, اور یا اس کے ساتھ اسے 8,000 روپے مل جائیں گے. ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش 50 سال پہلے, جن کو ہم کہتے تھے جناب یہ ٹکے کے نہیں ہیں, 3 روپے ملائیں 1 ٹکا بنتا ہے. اغوانی جی ہمارے اوپر بوجھ بن گئے, 4 روپے ملاؤ 1 اغوانی بنتا ہے. آج چائنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, روس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ تھوڑا سا میں پیچھے اور جاتا ہوں پھر آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں. ہمارے پاکستان کی پریورٹی دیکھیں. ثاقب نثار صاحب بلاتے ہیں طارق جمیل صاحب کو اور باقی مولویوں کو اور کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں بے روزگاری ہے, لہٰذا بچے 2 سے زیادہ پیدا نہیں کرنے چاہیے, اور سارے مولوی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے. اچھا اگر پاپولیشن کنٹرول سے ہی اسے لنک اپ کیا جائے تو انڈیا آج کہاں پہ پہنچ گیا اور چائنا کہاں پہ پہنچ گیا, اور ان کی پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے, 1.25 ارب. مطلب ہم تو 25 کروڑ ہیں تو وہ 125 کروڑ ہیں, اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ تینوں ملک آزاد ہوئے, یہ تینوں ریاستیں بنی. جی بالکل. ہمارے بعد بنگلہ دیش بنا, اس کی معیشت بہت اوپر چلی گئی.
کیونکہ ہم نے اپنی عورتوں کو جادو ٹونے پہ لگا دیا, لڑائی جھگڑوں پہ لگا دیا, ساس بہو کی لڑائیوں پہ لگا دیا, یا اسٹار پلس کے ڈراموں پہ لگا دیا, اور کہا جناب چادر چار دیواری. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے بھی چادر چار دیواری میں ہی رکھا, لیکن انہیں کاٹیج انڈسٹریز بنا کے دیں. چائنا نے ماڈل یہ لایا کہ گھر میں 5 بچے اگر آپ کے پاس تھے, 5 کو اگر آپ ایک سلائی مشین وہ زبردست قسم کی دے دیتے ہیں جو آٹومیٹیکلی چلتی ہے, وہ اگر 2 کپڑے روزانہ کے سلائی کرتی ہے, 10 کپڑے آپ کے ڈیلی کے ہو گئے. ہفتے کے بعد آپ اسے مارکیٹ میں بیچیں گے, جو 2-4 بک گئے, باقی آپ کے ضائع نہیں جائیں گے, ریاست خریدے گی, اسے سی پیک کے روٹ پہ ڈالے گی, مڈل ایسٹ بھی جائے گا, سینٹرل ایشیا بھی جائے گا. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, پاکستان میں پاکستان نظریاتی پارٹی 600 ارب روپے کا خیراتیں بانٹنے کا بجٹ ختم کرے گی, کیونکہ یہ وہ 600 ارب روپیہ ہے جو ہر سال ایک ہی فیملی کو ملتا ہے. آپ کو مل رہا ہے, اگلے سال بھی آپ کو ہی ملے گا, مجھے مل رہا ہے اگلے سال, جب تک ہم مریں گے نہیں پھر ہمارے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا. ہم اس 600, اور یہ کتنے لوگوں کو مل رہا ہے یہ بھی دیکھیں, 9 ملین خاندانوں کو, 90 لاکھ خاندانوں کو مل رہا ہے, جن کا ووٹ بعد میں خریدا جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. اس کو ہم لوگ ختم کریں گے, اور ان خاندانوں کو, ضرورت مند خاندانوں کو ہم لوگ دیں گے کاٹیج انڈسٹریز بنا کے. 1.5 لاکھ روپے یا 1.25 لاکھ روپے ایک سال کا آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مل جاتا ہے. اس سے چھوٹی سی صنعت لگا کے دے دیں گے. چائنا سے معاہدہ ہم لوگ کریں گے کہ جناب آپ کے کنٹینرز جو گزرتے ہیں نا, اس میں ہمیں کوئی کمیشن نہیں چاہیے, ہم نے جو یونٹیں لگائی ہوئی آپ کے دفاع کے لیے ان کو ہم خود پے کر لیں گے. آپ اپنے کنٹینرز کا 10% یا 25 سے ہم سٹارٹ کریں گے, 10 تک بھی آگے تو ہمارے لیے بہت ہے. اس میں میڈ ان پاکستان گوڈس جائیں گے. ہم فخر سے لکھیں گے کہ جناب یہ جو ایڈیڈاس لکھا ہوا ہے, اور میڈ ان جاپان یا میڈ ان چائنا یا میڈ ان امریکہ لکھا ہوا ہے, یہ میڈ ان سیالکوٹ لکھا جائے گا, یہ میڈ ان فیصل آباد لکھا جائے گا. دنیا میں ہماری چیزیں بک رہی ہیں, یہاں سے 500 کی جا کے وہاں 50,000 میں, یہاں سے کشمیری شال اور گلگتی شال 4,000 میں جاتی ہے, وہاں 40,000 میں بکتی ہے. ہینڈ میڈ چیزوں کی قدر ہے دنیا میں. ہمارا پنک سالٹ 100 روپے پر کلو جاتا ہے, دبئی میں جاتا ہے 125 روپے کا ایک شیشی ملتی ہے 4,000 روپے کی, پیکڈ بائی انڈین کمپنی, ریفائنڈ بائی اسرائیلی کمپنی. یعنی کہ 125 گرام کو 8 سے ملٹیپلائی کریں 1 کلو بنتا ہے. 125 گرام 4,000 کا ملٹیپلائی بائی 8 32,000. ہمارا 100 روپے 32,000 میں اسرائیل اور انڈیا بیچ رہا ہے. ہم نعرے لگا رہے ہیں فلسطین زندہ باد. آپ سمجھ گئے, ہم 600 ارب روپے کے اس خیرات کے فنڈ کو کاٹیج انڈسٹریز میں, چھوٹی چھوٹی صنعتوں میں کنورٹ کریں گے. آپ کا کوئی نوجوان انشاءاللہ بے روزگار نہیں رہے گا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور تعلیمی نظام اس کے افیکٹنگ ہیں. میں ہوں میرے بچے جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مجھے بہت زیادہ مشکل سے میں ان کی فیس بھر رہا ہوں. بالکل اسی طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے ایسی سہولت شاید نہیں دی, شاید نہیں, یقیناً. تو مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو لے کے جانا پڑا. میں نے الیکشن تک اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا کہ اللہ کرے میں جیت جاؤں تو سب سے پہلے میں سرکاری اسکول میں بھیجوں. تو اب یہ کیسا, یہ والدین کا ایک سوال ہے, یہ میں آپ کے سامنے ایک معاشرتی مسئلہ رکھ رہا ہوں. تعلیمی نظام, تعلیم, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں, کیونکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا کنسرن. کوئی راکٹ سائنس کیسے کریں گے؟ اس پہ بنتے ہیں بڑے بڑے تھنک ٹینکس. میریٹ اور سرینا میں اس پہ ہوتی ہیں کانفرنسز, اور اس کا ایک منٹس آف دا کانفرنس جاتے ہیں آپ کے اداروں کو, اور وہ اسٹیٹ پالیسی بن جاتی. سمپل. میرا ایک بھی ایم پی اے یا ایم این اے چلا جائے نا, گورنمنٹ کی تو گیم ہی نہیں ہے نا, ایک ایم این ایم پی اے کی گیم ہے. وہ جا کے ریزولوشن لائے گا, ظاہر پی ٹی وی لائیو دکھاتا ہے کہ جناب اسپیکر, تمام گزٹڈ آفیسر اور سرکاری ملازمین, ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز, صدر مملکت, وزیر اعظم, ان سب کے تمام فورسز کے آفیسرز پہ لازم ہو کہ 10ویں تک کی تعلیم ان کا بچہ کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری اسکول میں ہی بیٹھ کے ادا کرے گا. اب جنجوعہ صاحب جناب ایم این اے بن گئے ہیں. جنجوعہ صاحب کا بچہ جاتا ہے جناب گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1, وہاں سے شام کو آ کے وہ جنجوعہ صاحب کو گالی دے دیتا ہے. آپ اس کے پرنسپل کو چابی چڑھائیں گے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس کو 4 کلمے کیوں نہیں آیا ابھی تک, اس کو ABC کیوں نہیں آئی, اس کی ٹائی کیوں سائڈ پہ جا رہی ہے, اس کی بیلٹ یہاں پہ کیوں جا رہی ہے.
سر اگلے دن جب پرنسپل کو چابی چڑھی ہوئی ہوگی نا, آپ کے بچے کے ساتھ 800 اور بچے, جو نان بھائی کا بیٹا, ایک دہاڑی دار کا بیٹا, اس کا بھی بھلا ہوا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ماڈل نہیں ہے. آپ شفقت محمود کو بلا کے, مفتی منیب الرحمان کو بلا کے 100 کانفرنسیں کرا دیں کہ جناب ہم یوں لے آئیں گے تو یوں لے آئیں گے تو یہ ریفارمز, کچھ بھی نہیں. میں MNA ہوں, میں جو آئیڈیل ایجوکیشن اپنے بچے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں, میں سرکاری اسکول میں وہی رکھوں گا اگر میرا بچہ وہاں پڑھے گا. اور میرے کلاس کے جتنے لوگ بحریہ DHA یا یہاں جناح گارڈن کے رہنے والے ہیں, وہ پریفر کریں گے کہ یار یہاں 20,000 دے کے ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں, ایسے وہ نہیں مل رہا جو وہاں مفت میں مل رہا ہے, اپنے بچوں کو وہاں بھیجو. ایسے یہ بڑا آئیڈیل سولوشن ہے ویسے, ایسے اگر ہو جائے, اگر کیا دنیا میں چلتا ہے اس طرح, لیکن اگر ایک ریزولوشن لانے کی مار ہے. سر ان کے بچے ایچیسن میں پڑھتے ہیں, گھوڑا گلی میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے, میرے لیے تو مشکل نہیں ہے. میں تو جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 4.5 سال کا ہو گیا, 3 سال تو غریب گاؤں میں رہا ہے میرے ساتھ, اسے میں سرکاری اسکول میں کرا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو. مطلب ہم اگر ایک کھاتے پیتے گھرانے میں تھوڑا بہت پیدا بھی ہو گئے نا, مطلب اپر مڈل کلاس میں اگر پیدا ہو گئے, تو پھر بھی میرے جب تک سلیوز سمر کیمپ میں بھی جو فولڈ ہوتے تھے نا, APS میں ہم پڑھتے تھے, وہ جب تک نیچے نہیں ہوتے تھے, میں ابا جی کی گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. اتنی سختی میں ہم لوگوں نے اپنا دور گزارا ہے. ڈسپلن کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. گھر میں اگر بیٹ مین ہوتا بھی تھا, مہمانوں کو, خاص کر گاؤں سے آئے ہوئے مہمان, کوئی بیچارہ اپنا کام لے کے آیا ہو, بچے کو بھرتی کرانے کے چکر میں آیا ہو, کوئی کسی معاملے میں آیا, اس کو بیٹ مین سرو نہیں کرتا تھا. ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی, آدھے برتن ہمارے ہم سے دائیں بائیں بھی ہو رہے ہوتے تھے, لیکن ہماری ڈیوٹی, خیر گر گیا کوئی مسئلہ نہیں, دو گے تم ہی. ہم لوگوں کو آپ یقین کریں, چاچا رؤوف ہوتا تھا ہماری ڈھوک پہ نا, وہ ہائیسٹ چلاتے تھے پنڈی سے اپنا اٹک جنڈ تک کی, تو تب 40 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا. آئی واز ان 4th کلاس, 4تھی کلاس کے بچے کو آپ یہاں سے جیلم بھیجیں گے ہائیسٹ پہ بٹھا کے. سر میرے والد صاحب ڈرائیور کو کہتے تھے جاؤ جناب ادھر چھوڑو اڈے پہ, وہاں چاچے رؤوف کے حوالے کرو, اور اسے بولو رنگلی اڈے پہ اتارے, اندر نہیں لے کے جانا. رنگلی اڈا گاؤں کا اڈا ہوتا تھا, وہاں سے اتر کے میں پیدل جاتا تھا وہ آگے اپنے گھروں تک, جہاں چچا تایا سب کے گھر ہوتے تھے. جمعے کو جانا, اتوار کی گاڑی کو واپس آ جانا, کہ وہاں جا کے گلی ڈنڈا کھیلو, وہاں جا کے بنٹے کھیلو. جب پنڈی پوسٹنگ ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا. کیوں؟ اچھا ایک اور مزے کی بات, ٹل مائی FSC 2012 بلکہ 2014-15 تک ہمارے نا دادا دادی جس گھر میں رہتے تھے, اور ابا جی 9 بہن بھائی تھے, وہ نا اکثر جگہوں پہ تو ڈانٹ رنگر بھی اسی کمرے میں بندے ہوتے تھے سردیوں میں, جہاں یہ سویا کرتے تھے, اور وہ مٹی کا گھر ہوتا تھا, تھوڑا سا بعد میں پلستر ہو گیا تھا. عید پہ اب والد صاحب بریگیڈیئر بن گئے, ایک بھائی ان کا بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بن گیا, ایک ماشاءاللہ 2-3 کالجز کو اون کر رہا ہے, اور ساری فیملی سٹیبل ہوگی, کوئی باہر چلا گیا, کوئی کہاں پہ. عید کے پہلے دن ہم لوگوں پہ ساروں پہ لازم ہوتا تھا, دادا کا آرڈر ہوتا تھا کہ عید آپ کی رہتے گاؤں میں ہو, ڈھوک پہ مناؤ گے, 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہ ڈھوک کے پرانے مٹی والے گھر ہوتے تھے, ان دنوں عیدیں ہوتی تھی سردیوں میں, تو وہ مالٹے شالٹے وہیں سے زمینوں سے کاٹ کے لانا, وہی مٹی والا ٹھئیے ٹائپ بنے ہوتے تھے, پرانی ٹوٹی ہوئی چرپائیاں ہوتی تھیں. ہمیں بار بار باور کرایا گیا کہ یہ تمہاری حیثیت ہے, دس از فرام یو اسٹارٹیڈ, اور اپنی حیثیت نہیں بھولنی. سر یہ آپ آفیسرس کے بچوں کو اٹھائیں, کسی نے مدرسے کی دال نہیں کھائی ہوگی, کسی نے جون جولائی کی سخت گرمیاں سبی اور ڈیرہ بگٹی کے ریگستانوں میں نہیں گزاری ہوں گی, کسی نے جنوری کی سرد راتیں اسلام آباد میں دھرنے دے کے خود انیشیٹ کر کے نہیں گزاری ہوں گی, کسی کے دھرنوں میں ضرور گزاری ہوں گی. ان سب کے پیچھے یہ جو شاید پالیٹکس میں میرے بزرگ مجھ سے بہت اختلاف رکھتے ہیں. اچھا, مطلب میرے الفاظ کے چناؤ سے کبھی میں ہارش ہو جاتا ہوں, تو کوئی والد نہیں چاہتا کہ یار اس کا بچہ بیہائنڈ دا بارز بیٹھا ہوا ہو, ایک انسانی فطرت ہے. لیکن اگر آج ہم یہ سختی برداشت کر پا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول ہمارے فیملی سسٹم کا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا تھا. اگر آپ سیاست میں نہ آتے تو فوج میں ہوتا. تو کہاں؟ فوج میں ہوتا. میری فرسٹ پریورٹی پاکستان آرمی تھی. میں نے اپلائی نہیں کیا؟ آپ اپلائی کیا تھا. اچھا. ہاں, لیکن ظاہر ہے فٹیسٹ ٹو سروائیو جو مجھ سے بہتر تھے وہ سلیکٹ ہو گئے تھے. اچھا. اس میں بولوں نہیں جی ایسی وہ جیسے ہر بندہ کہانی سناتا ہے, میں اوور کانفیڈنٹ تھا تو میں فلانا تھا, اس طرح نہیں ہے.
جو اس کے لیے فٹ ہوتا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. آ، اور بڑا بعد میں اس کے وہ ISPR کی ڈاکومنٹریاں دیکھ کے بڑا رویا کرتے تھے. اچھا کہ میں کیوں نہیں جا سکا. شہیر بھائی آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. اچھا میری خواہش رہے گی کیونکہ ہم قریب ہیں ایک شہر میں, تو گاہے بگاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے. ضرور. بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں گونج رہے ہیں, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں وہ سارے سوالات نہیں کر سکتا. بالکل. اور بڑا زبردست لگا مجھے. ہمیشہ سے آپ کی گفتگو میں ایک چیز نظر آتی ہے, اور وہ آج کے پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی اتنا انوسینٹ کیسے ہو سکتا ہے, اور آج بڑی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں مجھے آج کی گفتگو میں آپ سے بات کر کے. اور انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے, مزید باتیں کریں گے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر.